جب بھی ہم ویمپائر اور ڈریکولا کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کچھ اس طرح کے فکشنل کیریکٹرز آتے ہیں اور ہم یہی سوچتے ہیں کہ یہ سب قصے کہانیاں ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈریکولا ایک حقیقی کردار پر مبنی ہے اور یہ حقیقت میں ایگزسٹ بھی کرتا ہے؟ لیکن یہ ڈریکولا ڈراموں اور فلموں میں دکھائے گئے ڈریکولا سے کہیں گنا شفاف اور بے رحم تھا۔ 1897 میں برام سٹوکر نے ایک ناول ڈریکولا لکھا تھا، اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ کوئی فکشنل کیریکٹر نہیں بلکہ حقیقی ڈریکولا پر مبنی تھا۔ ڈریکولا کا کردار جو ہم فلموں میں دیکھتے ہیں وہ اسی ناول کے بعد آیا ہے کہ کہانیاں ٹرانسلوینیا کے ایک شہزادے جس کا نام ولاد سوم تھا اس کے بارے میں ہے کہ اس کو ولاد دی امپیلر بھی بولا جاتا ہے، کیونکہ یہ اتنا ظالم حکمران تھا کہ لوگوں کو مروانے کے بعد ان کی لاشوں کو لوہے کے نیزوں پر لٹکا دیتا تھا تو کبھی کسی کے جسم میں کیلیں ٹھکوا دیتا تھا۔ اسی لیے اس کو ولاد دی امپیلر یعنی لوہے کے نیزوں پر ایمپل کرنے والا کہا جاتا ہے۔ یہ اپنے دشمنوں کے بہتے ہوئے خون سے روٹی کھاتا تھا، اسی لیے اس کو ڈریکولا کہا جاتا ہے، اور یہیں سے یہ کردار ڈریکولا آیا ہے۔ یہ اتنا شفاق تھا کہ یہ اس دنیا میں 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کی موت کا سبب بنا۔ ڈریکولا نے ارمازی کے نام سے ایک نیا عہدہ بنایا۔ یہ ارماز صرف ڈریکولا کے حکم کے تابع تھے، یہ ڈریکولا کی کلہاڑیاں تھے اور یہ سپاہی نیزوں پر چڑھانے کے ماہر تھے۔ ایک چھوٹی سی ریاست ملاکیا کا یہ شہزادہ ولاد سوم ڈریکولا کہلاتا ہے۔ ڈریکولا کا مطلب تھا ڈریکول کا بیٹا، جو کہ ولاد نے ڈریکول سے تبدیل کر کے ڈریکولا یعنی ڈریکول کا بیٹا بنا دیا۔ اس شہزادے کی تاریخ میں وجہ شہرت ہزاروں کی تعداد میں اپنوں اور غیروں کو بے دردی سے لوہے کی سلاخوں پر ٹانگ کر مرنے کے لیے چھوڑ دینا تھا۔ اسی وجہ سے ولاد سوم ڈریکولا کو انگریزی زبان میں ولاد دی امپیلر یعنی لوہے کی سلاخوں پر ٹانگنے والا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اتنی بے دردی سے لوگوں کو مارتا تھا کہ اس کا شمار تاریخ میں سب سے زیادہ ظالم حکمران میں ہوتا ہے۔ سلطان محمد دوم اور ڈریکولا کا بچپن کا کچھ وقت اکٹھے ہی گزرا۔ ایک طرف مختلف براعظموں پر پھیلی مسلمان سلطنت کا شہزادہ اور ولی عہد، اور دوسری طرف یورپ میں اس سلطنت کی کئی تابع ریاستوں میں سے ایک مسیحی ریاست کے حکمران کا بیٹا۔ ان دونوں شہزادوں کی پہلی ملاقات تقریباً سن 1442 میں اس وقت ہوئی جب ڈریکولا کے والد انہیں اور ان کے چھوٹے بھائی رادو دی ہینڈسم کو سلطنت عثمانیہ کے ساتھ اپنی وفاداری کی ضمانت کے طور پر سلطان مراد دوم کی تحویل میں چھوڑ گئے تھے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ جب عثمانی سلطان نے مغربی یورپ کی طرف پیش قدمی کی تو تمام علاقوں کو فتح کر لیا۔ ولازیا کے بادشاہ جو کہ ولاد دوم تھا، جو کہ ڈریکولا کا باپ تھا، اس کی سلطنت بہت کمزور تھی، لہٰذا اس نے سلطنت عثمانیہ کے ساتھ امن کا معاہدہ کر لیا، اور اس معاہدے کے تحت اس کے 2 چھوٹے بیٹے ولاد سوم یعنی ڈریکولا اور رادو کو سلطنت عثمانیہ کی تحویل میں دے دیا گیا تاکہ ان کی بہترین تربیت کی جا سکے۔ ولازیا کے حکمران ولاد دوم نے ایسا اس لیے کیا تھا تاکہ سلطنت عثمانیہ کو اپنی دوستی کا یقین دلایا جا سکے۔ اس وقت ولاد سوم یعنی ڈریکولا کی عمر 11 یا 12 برس تھی اور چھوٹا بھائی رادو تقریباً 7 سال کا تھا۔ اس وقت شہزادہ محمد بھی تقریباً ڈریکولا ہی کی عمر کے تھے۔ اس وقت تک یورپ میں سربیا اور بلغاریہ عثمانیوں کے زیر تسلط آ چکے تھے اور سلطان مراد دوم صدیوں پرانی بازنطینی سلطنت کو آخری ضرب لگانے کی تیاری میں تھے۔ ڈریکولا کے اگلے 6 سال اپنے والدین سے دور سلطنت عثمانیہ میں گزرے۔ اس دوران میلاد اور اس کے چھوٹے بھائی رادو کو بہترین تربیت دی گئی، انہیں جنگوں وغیرہ کی تربیت بھی دی گئی۔ اس دوران اس کے چھوٹے بھائی رادو نے اسلام قبول کر لیا، لیکن ولاد اپنے مذہب پر قائم رہا۔ سن 1447 میں ولاد سوم ڈریکولا کے والد اور بھائی یورپ کے ان علاقوں کی سیاست کا شکار ہو کر قتل ہو گئے۔ خیر، جب ولاد کی تعلیم مکمل ہوئی تو سلطنت عثمانیہ نے اسے اپنے باپ کی جگہ ولازیا کا حکمران بنا دیا تاکہ وہ ان کے ساتھ وفادار رہے۔ ولاد نے سلطنت عثمانیہ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ وہ سلطنت کا حکمران بننے کے بعد محصول یعنی ٹیکس ادا کرے گا، لیکن ولاد سوم کے حکمران بننے کے بعد اس کی اصلیت سب کے سامنے آنا شروع ہو گئی۔ عثمانیہ سلطان نے ایک وفد کو ولاد کے دربار میں بھیجا۔ ولاد نے سب سے پہلے تو ان کا مذاق اڑایا اور پھر انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی پگڑیاں اتاریں۔ مسلمان ان پگڑیوں کو فخر کی علامت سمجھتے تھے اور یہ پگڑیاں سلطان کے سامنے بھی نہیں اتاری جاتی تھیں، بلکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی اتاری جاتی تھیں، لہٰذا اس وفد نے انکار کر دیا۔ ولاد کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا اور اس نے حکم دیا کہ وفد کے تمام ارکان کے سروں میں کیلیں ٹھکوا دی جائیں۔
लिहाजा ऐसा ही किया गया। विलाद ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो इन टोपियों के समेत इनके सरों में कीलें ठोक दे। इस दौरान विलाद ये कह रहा था कि यकीन करो, मैंने तो तुम लोगों की रिवायत को और मजबूत कर दिया है, और वो हंसे जा रहा था। इस बात की खबर जब सुल्तान महमद अल फातेह को हुई तो इन्हें बहुत गुस्सा आया और फौरन अपने 20,000 सिपाहियों के लश्कर को ड्रैक्युला की तलाश में भेजा कि वो इसको जिंदा या मुर्दा किसी भी हाल में पकड़ कर लाएं। विलाद ने चूंकि सल्तनत उस्मानिया से ही तरबियत हासिल की थी तो वो इनकी चाल के बारे में जानता था। विलाद ने इन तमाम 20,000 सिपाहियों को कत्ल कर दिया और एक मैदान में 20,000 नेज़ों के ऊपर हर एक सिपाही की लाश को बेदर्दी से लटका दिया और मरने के लिए छोड़ दिया। दो सबसे ऊंचे नेज़ों पर इस फौज के सरबराह हमजा पाशा और उनके वजीर की लाशें कई महीनों से लटकी हुई थी और हवा में इंसानी गोश्त की बू फैली हुई थी। ये सबसे दहशतनाक मंजर था। कोई शख्स इतनी बेदर्दी से 20,000 लोगों को कैसे नेज़ों में गाड़ कर कई महीनों तक लटका कर रख सकता है। ये वो मंजर है जिसने जून 1462 में यूरोप की रियासत ट्रांसिल्वेनिया के शहर से 60 मील दूर सल्तनत उस्मानिया के 7वें सुल्तान महमद दोम की फौज का इस्तकबाल किया। सुल्तान महमद अल फातेह और उनके लश्कर जिसने कुस्तुनतुनिया को फतह किया था, जब ये मंजर देखा तो खौफ से कांप उठे। इतनी बेदर्दी से 20,000 तुर्कों को नेज़ों पर टांग दिया गया था। इसके बाद सुल्तान महमद अल फातेह ने ड्रैक्युला के भाई रादो को अपनी कुछ अफवाज के साथ वहीं छोड़ दिया ताकि वो तख्त हासिल कर ले। ड्रैक्युला ने हंगरी से मदद तलब की, लेकिन हंगरी के बादशाह ने बराह रास्त ड्रैक्युला की मदद नहीं की बल्कि इसे कैद कर दिया। लेकिन ये कैद नहीं थी बल्कि हंगरी के बादशाह की तरफ से ड्रैक्युला को बचाने के लिए एक कदम था। आखिरकार ड्रैक्युला कुछ सालों बाद आज़ाद हो गया और अपना तख्त हासिल करने में भी कामयाब हो गया, मगर उसके कुछ महीनों बाद ही सुल्तान महमद फातेह ने अपनी फौज भेजी जिसने इसे शिकस्त दी और इसका सर काट कर कुस्तुनतुनिया सुल्तान महमद अल फातेह के पास रवाना कर दिया। सुल्तान महमद फातेह ने इसे इबरतनाक सजा दी और इसके सर को नेज़े पर लटकाए रखा, इसी तरह जिस तरह ये बेदर्दी से लोगों को जिंदा नेज़ों पर गाड़ देता था। यकीनन ये ड्रैक्युला ड्रामा और फिल्मों में दिखाए गए ड्रैक्युला से कहीं गुना शफ़ाफ और बेरहम था। ये इंसानी खून का प्यासा था और अपने दुश्मनों के खून से रोटी खाता था।